ضرور نہیں کھاتے ہو اور نہ کھاؤ گے فاتحہ کا، یعنی وہ دیگ والا کھاتے فاتحہ والا نہیں کھاتے۔ کیوں نہیں کھاتے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا جس کھانے پہ بسم اللہ پڑھا جاتا ہے وہ شیطان پہ حرام ہو جاتا ہے۔ ارے ایک بسم اللہ پڑھی تو شیطان نہیں کھا سکتا، چاروں پورے پڑھی۔ آگے نہیں کہوں گا اس لیے کہ آج کل جی تو یہ کوئی یوٹیوب کے مولانا ہیں، ان کا نام میرے ذہن میں نہیں ہے، بہرحال یہ مہجبی ہیں، انہوں نے یہ ویڈیو بھیجی ہے اور کہا ہے کہ مفتی صاحب اس کا جواب دیں۔ مفتی صاحب کسی مزار پر چادر چڑھا سکتے ہیں؟ کسی بھی مزار پر چادر چڑھانے کا ثبوت بزرگان دین، اولیاء اکرام، صحابہ اور دور نبی میں نہیں ملتا ہے۔ یہ چادر چڑھانے کو عبادت سمجھنا یہ بالکل غلط ہے۔ چادر کے بجائے جو ہے کسی ننگے کے جسم پر کپڑا دیا جائے، جس کے پاس کپڑے نہ ہو اس کو کپڑے پہنائے جائیں۔ قسم اللہ کی حدیث شریف میں آیا ہے کسی ننگے کو اگر کپڑا پہنایا جائے تو کپڑے کا ایک دھاگا بھی اس کے جسم پر رہے گا تب تک کپڑا پہنانے والے کو ثواب ملتا رہے گا۔ یہ عرس اور یہ مزارات پر جو چادروں کا سلسلہ ہے یہ کہیں بھی دین کا کام نہیں ہے، بلکہ یہ بے دینی ہے، بے اصل ہے۔ اور رہا اس ویڈیو کا جواب تو اب سنیے گا۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ فاتحہ کا نہیں کھانا چاہیے اور یہ فاتحہ کا ہے ہم نہیں کھاتے، تو دراصل وہ لوگ کم علم ہوتے ہیں۔ ہم جب بھی یہ کہتے ہیں کہ فاتحہ کا نہیں کھانا چاہیے یا فاتحہ نہیں دلانا چاہیے تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کھانے پر بسم اللہ یا قرآنی آیات یا قرآنی صورتیں نہ پڑھی جائیں، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں غیر اللہ کی رضا کے لیے، غیر اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اس سے منت اور مراد چاہنے کے لیے، اس کی رضا جوئی کے لیے جو کھانا بنایا جاتا ہے، جو کھانا تقسیم کیا جاتا ہے وہ غیر اللہ کی رضا کے لیے ہے، اس لیے اس کھانے کو نہ کھایا جائے۔ اور یہ ہم جو ہے قرآن کریم خود کہتا ہے وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، کہ نہ کھاؤ اس کھانے کو جس پر غیر اللہ کے علاوہ کا نام لیا جائے، یعنی غیر اللہ کو خوش کرنے کے لیے، غیر اللہ کی ناراضگی سے بچنے کے لیے جو کھانا بنایا جائے، تقسیم کیا جائے، بانٹا جائے، کھلایا جائے، اس کو نہ کھایا جائے۔ تو جب بھی یہ کہا جائے گا کہ فاتحہ کا نہیں کھاتے، اس سے مراد معلوم ہے کون سا کھانا ہوتا ہے؟ وہ کھانا ہوتا ہے جس میں کیا ہے 7 سیدوں کے نام کا، بڑے پیر صاحب کا نام کا، خواجہ اجمیری کے نام کا، جتنے بھی بزرگان دین ہیں، اولیاء اکرام ہیں، بڑے پیر صاحب کی 11ویں کے نام پر زردہ بریانی، یہ جتنے بھی بنانے والے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اصل مسئلہ یہ بنانے والے، اس طرح کے کھانے کو بنا کر بانٹنے والے، تقسیم کرنے والے، یہ ان لوگوں میں زیادہ تر کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ اگر ہم نے یا بڑے پیر صاحب کی 11ویں پر زردہ اور بریانی نہیں بنایا تو ایسا نہ ہو کہ بڑے پیر صاحب ہمارے اوپر مصیبت اور آفت بھیج دے، یا خواجہ یا مدار کا ہم نے کھچڑا نہیں بنایا یا دلیا نہیں بنایا تو کیا ہے بہت برا ہو جائے گا۔ اس کے برخلاف اللہ کو ناراض کر رہے ہیں، سود اور بیاج بھی کھا رہے ہیں، نمازوں کو بھی چھوڑ رہے ہیں، تب ذرا بھی دل نہیں کپاتا، تب ذرا بھی بدن کے رونگٹے کھڑے نہیں ہوتے کہ اللہ کا عذاب آ سکتا ہے۔ اللہ یقیناً نقصان دینے پر بھی قادر ہے، اللہ نفع دینے پر بھی قادر ہے۔ جو نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں ان کی رضا کے لیے، ان کی خوشی کے لیے، ان کی ناراضگی سے بچنے کے لیے یہ سب طرح کے کھانے بنائے اور پکائے اور بانٹے جاتے ہیں۔ اس طرح کے کھانا ناجائز ہیں، غیر اللہ کی رضا جوئی کے خاطر بنایا جاتا ہے، کھلایا جاتا ہے، اس لیے منع ہے، نہ کہ اس لیے کہ اس پہ قرآن کریم کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں۔ ارے بھائی قرآن کریم کی آیتیں اور صورتیں پڑھنے کی وجہ سے کوئی کھانا حرام نہیں ہوتا ہے۔ ہم بھی سورہ یاسین بھی پڑھتے ہیں، کڑاؤ پر پڑھتے ہیں، برکت کے لیے پڑھتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کھانوں پر
सूरत पढ़ती, कुरान करीम की आयतें और सूरतें पढ़ी हैं, वो खाना वो था जो कम था, खाने वाले ज्यादा थे, तो अल्लाह के रसूल ने बरकत के लिए पढ़ा। तो बरकत के लिए पढ़ा जाए कुरान करीम, हम भी उसका इकरार करते हैं, उसका इनकार नहीं है। और रहा इन मौलाना ने जो कहा कि जो बिस्मिल्लाह पढ़ के खाना खाया जाता तो शैतान उस पर नहीं आता, और 4 अकुल पढ़ लिए जाते तो शैतान के बाबा नहीं आते हैं, तो भाई मैं बता रहा हूँ वो फातिहा से मुराद वो खाना है जो गैरुल्लाह की रजा जोई के लिए बनाया जाए, फिर उसमें कुरान करीम की आयतों को पढ़ लिया जाए या मखसूस सूरतों को पढ़ ली जाए। वो फातिहा का खाना मना है जो गैरुल्लाह के नाम पर बनाया और तकसीम किया गया या खिलाया जाए। या इसी तरीके से फातिहा से मुराद वो खाना होता है जो किसी गरीब का हक है, जैसे कि तीजे है, 10वां है, 40वां है। इसमें उम्मन मरहूम की रूह को सवाब जब मिलेगा, जबकि इस तीजे, 10वें, 40वें की देगों को कोई भूखा खाए। अब जो रिश्तेदार, खानदान वाले, मालदार आकर खाकर मजे उड़ा कर चले जाएं, तो मरहूम की रूह को क्या खाक सवाब मिलेगा? इसलिए वहां पर जो मना करते हैं कि फातिहा का नहीं खाते, यानी गरीबों का हक नहीं खाते, ये मतलब है इसका।